السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور تعلیم الاسلام کے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیریل وائز پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ سیریل وائز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ پہلے 5 پارٹ میں ہم نے وہ چیز بتائی کہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ ہے، ثنا ہے، درود شریف ہے، تحیات ہے، دعائے قنوت ہے، رکوع سجدے کی تسبیح ہے، یہ ساری چیزیں ہم سکھا چکے ہیں۔ اب ہم نے ایک نیا سبق شروع کیا تھا، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب نماز پڑھنے کے طریقے میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جن چیزوں کو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، جو ہم نے آپ کو ابھی گنائی، ان چیزوں کو نماز میں کہاں کہاں پڑھنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے اور پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، وہ ہم سکھانا شروع کیے تھے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 پارٹ میں سکھا لیں گے، تو 2 پارٹ ہمارے مکمل ہو چکے۔ آج ہمیں تیسرا پارٹ پڑھنا ہے، بہت آسان ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہاں تک ہم سکھا چکے تھے آپ کو 1 رکعت، اب دوسری رکعت شروع ہو رہی تھی۔ نماز طریقہ 1، نماز طریقہ 2 اور یہ نماز طریقہ 3 ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں، یہ آگے کا طریقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھو اور کوئی اور سورت ملاؤ۔ دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد دوسری سورت اور ملانا ہے، پھر رکوع، قوما اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ پہلی رکعت میں ہم ساری چیزیں سیکھ چکے تھے کہ رکوع کیسے کرنا، قوما، رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما، پھر اس کے بعد دونوں سجدے کریں گے، پھر اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ دوسری رکعت میں ہمیں بیٹھ جانا ہے 2 سجدے کرنے کے بعد۔ پہلے تشہد پڑھو، پہلے کیا پڑھنا ہے؟ التحیات پڑھنا ہے، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو۔ یہ کب ہے؟ جب ہم 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہو تب۔ اور اگر ہمیں 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھنا ہے تو التحیات کے پڑھنے کے بعد ہم اٹھ جائیں گے، درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ درود شریف اخیر کے قاعدے میں پڑھی جاتی ہے، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، پھر سلام پھیرو۔ اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں ہمیں بیٹھ کر تشہد پڑھنا ہے اور تشہد کے بعد درود شریف، پھر دعا یعنی دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی، جو ہم آپ کو سکھا چکے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پیچھے والے پارٹ دیکھ لیجئے، تقریباً پارٹ نمبر 65۔ پھر سلام پھیرو، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرتے وقت داہنی اور بائیں طرف منہ موڑ لو۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ سلام کیسے پھیری جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے، جو کندھا ہے داہنی طرف پھیرنے کے وقت داہنے کندھے کی طرف اپنے چہرے کو اور اپنے منہ کو موڑ لینا ہے۔ اسی طرح اگر بائیں طرف سلام پھیرتے تو بائیں کندھے پر منہ کو موڑ لینا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنا ہے، اللہم انت السلام۔ پیش ہے، لیکن جزم پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جزم پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، یعنی کندھوں سے اونچے نہ کرو، کندھے ہے اس کے نیچے رہنے دینے، ہاتھ کو اپنے سینے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا پورا طریقہ ہو گیا۔ اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا، درود شریف پڑھنے سے پہلے اٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 3 رکعت یا 4 رکعت آپ کی مکمل ہوگی تو آپ کو التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہوگا۔ یہ نماز کا پورا طریقہ ہے۔ آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔
جن لوگوں کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے ان کو بھی نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میں اردو بھی سیکھیں، اور بھی انشاءاللہ آگے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.